علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا آخری عشرہ یعنی جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ حضرت امام کائنات مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ اللہ پاک ان کے صدقے و طفیل دنیا اور آخرت میں ہم پر خاص رحم فرمائے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں لے کر حاضر آیا ہوں۔ حالات یہ ہیں کہ لوگ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ کر باقاعدہ کھلے عام کھاتے پیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور کچھ کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں ان تمام معاملات پر کسی قسم کی کوئی شرم بھی نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ، ایک دن کا رمضان کا روزہ چھوڑ دیا بغیر مرض کے، یعنی اس کو کوئی شرعی عذر لاحق نہیں تھا، بغیر رخصت کے بغیر مرض کے اس نے چھوڑ دیا، زمانے بھر کا روزہ اگر اس کی قضا میں رکھے تو اس کی قضا کو ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ ایک میں حدیث شریف سنا دیتا ہوں اس حوالے سے۔ لوگوں کے معاملات نعوذ باللہ من ذالک ایسے ہیں، بعض تو رمضان المبارک میں روزے رکھتے نہیں، اور بعض کا حال یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر بھی اس کا احترام نہیں کرتے۔ پہلے سن لیں ان لوگوں کی بات جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے ایک حدیث شریف سنی، سرکار ابو ہریرہ سے روایت کردہ حدیث شریف، کہ اگر ساری زندگی بھی اس ایک روزے کی قضا کی جائے تو جناب والا اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں دو شخص میرے پاس آئے، یعنی دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے ایک پہاڑ پر لے گئے۔ دشوار گزار پہاڑی تھی، بڑا اونچا پہاڑ تھا، مجھے وہاں لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں پہاڑ کے درمیانی حصے پر پہنچا، بیچ میں پہنچا، تو وہاں سے بڑی سخت قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کو ان کے ٹخنوں کی رگوں میں باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا۔ یہ جو ٹخنے کے پیچھے رگ ہوتی ہے ہماری ایڑی کے اوپر، اس سے باندھ کر ان کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، اور کیفیت یہ تھی کہ ان کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے اور ان جبڑوں سے خون بہ رہا تھا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطار سے پہلے افطار کر لیتے تھے، یعنی یا تو روزہ رکھے وہ توڑ دیتے تھے یا وہ روزہ رکھتے ہی نہیں تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی پنڈلیوں سے باندھ کر الٹا لٹکایا جائے گا اور ان کے جبڑے پھاڑ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہوش کا ناخن لیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنے آپ پر رحم کیجئے۔ اللہ پاک آپ کو عذاب جہنم سے بچائے۔ رمضان المبارک کا احترام کریں۔ اب آئیں اس طرف چلتے ہیں کہ لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی اس کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ یعنی حالات یہ ہیں کہ زبان گالی بھی دے رہی ہے، آنکھوں سے سیریل بھی دیکھ رہے ہیں، فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، راتیں خراب بھی کر رہے ہیں رمضان المبارک کی بھی۔ ان لوگوں کی بات ذرا سا سن لیں۔ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص بری بات کہنا اور بری چیز پر اور بری بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جو شخص بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، یعنی روزہ بھی رکھا ہوا ہے، برا کام بھی کر رہا ہے، بری بات بھی کر رہا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو کچھ حاجت نہیں ہے اس سے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تم بھوکے ہو، تم نے کچھ نہیں کھایا ہے، تم نے کھانا پینا اللہ کے لیے چھوڑ رکھا ہے، اگر تم نے بری بات نہیں چھوڑی تو پھر تم نے
بھوکا رہ کے بھی کچھ نہیں کمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے حقیقت۔ کیونکہ روزہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تمام اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور روزے میں انسان کو اپنی تمام برائیوں سے بھی بچنے کے لیے پابند کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد والا شان ہے، فرمایا اگر کوئی روزے دار کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اگر تم سے کوئی لڑائی کرے، اگر کوئی جھگڑا کرے، تمہیں کچھ برا کہے، تو تم کیا کہو؟ کہہ دو کہ سنو بھائی میں روزے سے ہوں، میں یعنی اس سے جھگڑا نہ کرو، بلکہ پلٹ کے کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ سنیے، رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے کے حوالے سے میں ایک حکایت سنا دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک مرتبہ کوفہ کے قبرستان زیارت قبور کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر سرکار علی کی نظر پڑی تو سرکار علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی۔ یہ اللہ والے لوگ ہیں، باہر سے آنکھ بند کرتے ہیں، اللہ ان کو اندر کے معاملات دکھا دیتا ہے۔ سرکار مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے غلاموں میں ایسی بہت سی شان کے مالک لوگ موجود ہیں، یہ تو پھر بہرحال علی ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں سرکار علی نے عرض کیا کہ اے اللہ، اس میت کے حالات کو مجھ پر منکشف فرما، میں دیکھوں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سرکار علی کرم اللہ وجہ الکریم کی التجا کو قبول کیا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سرکار مولا علی کی آنکھوں سے پردے ہٹائے گئے، اور اس مردے کی کنڈیشن، اس میت کی کیفیت سرکار مولا علی ملاحظہ فرمانے لگے۔ جب سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس کی کنڈیشن کو دیکھا تو وہ اس طرح فریاد کر رہا تھا، مردہ کہہ رہا تھا یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار۔ اللہ اکبر، اے علی میں آگ میں ڈوب رہا ہوں، میں آگ میں جل رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اس دہشتناک منظر کو دیکھا اور مردے کی دردناک پکار کو سرکار مولا علی نے سنا تو آپ بے قرار ہو گئے۔ آپ نے اپنے پروردگار سے عرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، اے میرے مالک و خالق، اے میرے پروردگار، تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ یہ بندہ عرض کرتا ہے کہ اس کی بخشش کی دعا میں کرنے آیا ہوں، ذرا اس پر رحم فرما دے۔ آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیے، کیونکہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ پھر سنیے، اے علی آپ اس کی سفارش نہ کیجئے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، دن کو روزے رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ سرکار مولا علی یہ سن کر رنجیدہ ہوئے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور رو رو کر عرض کرنے لگے، مولا علی کی لاج تیرے ہاتھ ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو اس کے سامنے مجھے رسوا نہ فرما۔ سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عرض کرتے، مولا اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رو رو کر اپنے مولا سے فریاد کرنے لگے، مناجات کرنے لگے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور کہا، اے علی ہم تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتے، تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا جاتا ہے اور اس سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ انیس الواعظین میں یہ روایت موجود ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہمیں اور آپ کو اس سے پتہ چلا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی کچھ کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جتنی بھی طاقتیں ہیں سب میں عبادت کیجئے، دل کھول کر صدقہ کیجئے، خرچہ کیجئے۔ یہ دن چلے جائیں گے، پتہ نہیں پھر اگلی بار کسے نصیب آئے کسے نہ آئے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے صدقے و طفیل جہنم سے آزاد فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سب کو شفائے تامہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی